قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات گرامی، آج ہم حسین ابن علی کی بارگاہ قدسی معظم میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کی بارگاہ قدسی معظم میں نہ جانے کتنے نیاز مندان صادق العقیدت کی بے پناہ تعداد نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور صبح قیامت تک سلام محبت پیش ہوتا رہے گا۔ وہ حسین اعظم جن کے بارے میں نبی کونین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، الحسین منی یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات پورے طور پر لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر سوال کرنے والوں نے سوال کیا، جد تو کل سے ہوتا ہے مگر جد کبھی بھی کل سے نہیں ہوتا۔ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے، مگر باپ بیٹے سے اور نانا نواسے سے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر میں سوال کرنے والوں کو جواب دوں گا کہ الحسین منی کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی ساری خوبیاں ظاہری و باطنی، حسن و جمال نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات نبوت سے ہیں۔ وہ انا من الحسین سے مرادے ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا ظہور حسین ابن علی سے ہوگا۔ جب دین متین کو پائمال کیا جائے گا، جب قانون شریعت کو مٹایا جائے گا، جب مذہب اسلام کو قانون کو ختم کیا جائے گا، تو ایسے نازک وقت میں حسین ابن علی قانون اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے نانا جان کے مقدس و پاک شریعت کے واسطے، اپنے عزیز و اقربا و خانواد نبوت کے مہکتے ہوئے پھولوں کی شہادت کے ساتھ ساتھ اپنی عزیز جان کو رائے حق میں قربان کر کے قانون اسلام کو بچا لیں گے۔ اسی طرح سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سے حسین ابن علی کی شہادت کا ظہور تام ہوگا، اور دین اسلام کا پورا کام حسین ابن علی سے چلے گا۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حسین سے ہوں کہ جب میدان کربلا میں قانون اسلام مٹایا جائے گا تو ایسے وقت میں میرا نواسا حسین قانون اسلام کی حفاظت فرمائے گا، اور دین متین حسین ابن علی کے خون کی سرخیوں سے چمکے گا۔ اسی لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سری یعنی چھپی ہوئی شہادت کا آغاز غزوہ خیبر سے ہوا تھا۔ اس کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر پلایا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی ہتھیلیوں کے 70 ٹکڑے باہر آ کر گرے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری یعنی ظاہری شہادت جس کا آغاز غزوہ احد سے ہوا تھا، اس کی تکمیل کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذریعے ہوئی۔ حضرات گرامی، حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مقدس شہادتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر شہادت کا ظہور تام تھا۔ آئیے میں اسے ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ایک درخت کی دو شاخیں ہیں اور ایک درخت کی دو شاخوں پر پھل لگے ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھنے پر یہ پھل شاخوں کا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں درخت شاخوں کا نہیں بلکہ درخت کا ہوتا ہے، جو شاخوں کی صورت میں پھیل کر ظاہر ہوتا ہے۔ بلا شبہ اسی طرح رحمت عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شجر نبوت یعنی نبوت کے درخت ہیں، اور درخت ایک شاخ سیدنا امام حسن ہے اور دوسری شاخ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، اور سیدنا امام حسن کی شاخ پر شہادت سری یعنی پوشیدہ شہادت کا پھل لگا، اور امام حسین کی شہادت پر شہادت جہری یعنی ظاہری شہادت کا پھل لگا۔ بظاہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ شہادت یعنی چھپی ہوئی شہادت سری شہادت سیدنا امام حسن کی شہادت ہے، اور ظاہری شہادت سیدنا امام حسین کی شہادت ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام
حسن کی سرتی شہادت نبی کونین کی سرتی شہادت کا ظہور تام ہے، اور سیدنا امام حسین کی شہادت جہری پوشیدہ شہادت، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری اور ظاہری شہادت کا ظہور تام ہے، امام عالی مقام کی ظاہری شہادت، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شہادت کا ظہور تام ہے۔ اس سے پتہ چلا دونوں شاخوں کے پھل سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کے پھل ہے۔ حضرات محترم، مارکہ کربلا حسین اعظم کے سامنے مصائب و آلام کے سارے امتحانات ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ جوہر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سیدنا امام حسین کی شہادت میں تمام آزمائشوں کو، تمام امتحانوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دوسری شہادتوں سے اس لیے امتیاز حاصل ہے۔ دوسری جو بھی شہادتیں ہیں میں عرض کرنا چاہوں گا وہ مشہود بالملائکہ ہیں، اور میرے آقا امام عالی مقام کی شہادت مشہود بالنبی ہے۔ دوسری شہادتوں میں چونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس لیے فرشتوں کی حاضری کی بنیاد پر وہ شہادتیں مشہود بالملائکہ ہیں۔ مگر یاد رکھنا ہمارے امام عالی مقام شہید کربلا وہ خود نصیب شہید ہیں کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو ملائکہ خود تاجدار کائنات اپنے نواز حسین کی شہادت عظمیٰ کے وقت موجود تھے، اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک تھے۔ روح پاک کا وطن سری سے پرواز ہوتی ہے۔ حضرات محترم، ایک شہید کی شہادت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں تاکہ عزت و اعزاز کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، تعظیم و اعزاز کے ساتھ شہید ناز وفا کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا سکیں۔ فرشتوں کی جھرمٹ میں ایک جلوس کی شکل میں شہید کی روح کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت خود تاجدار کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا سبب یہی نظر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا میرے نواز حسین کی شہادت کائنات کی تمام شہادتوں سے نرالی اور بے مثال ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ جس نے بے بسی اور بے کسی کے عالم میں، ظلم استبداد کے عالم میں میرے نواز حسین کو شہید کیا جائے گا، اس وقت ضروری ہے کہ میں وقت شہادت سامنے موجود رہوں تاکہ مجھے دیکھ کر میرے نواز حسین کی جرأت و بہادری قائم رہے، اور اسی عزم و استقلال کی حالت میں میرا نواسا اپنی جان آپنی کے حوالے کر دے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔